خود بخود ہی یہ دنیا بن گئی ہے، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند اور سورج خود بخود ہی طلوع ہوتے رہتے ہیں، غروب ہوتے رہتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی خالق ہے ان کا جو ان کو چلا رہا ہے، جس کے حکم کے تحت یہ نظام چل رہا ہے؟ آیا یہ آٹومیٹک خود بخود ہی چل رہے ہیں یا کوئی ہستی ہے جو ان کو چلا رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے، اور ہر وقت ہر زمانے میں مفکرین جو اس کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، دانشور، اور ہر زمانے اور ہر وقت کے انبیاء اور رسول اپنی اپنی امت کو، لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے اور کس مقصد کے تحت یہ زمین و آسمان اور یہ انسان بنایا گیا ہے۔ یقیناً ہم انبیاء اور رسولوں کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، کیوں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی باتیں ہیں، یعنی کہ پروف کے ساتھ وہ بتاتے ہیں، دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ باقی جو دانشور اور مفکرین ہیں جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے لاریب کتاب قرآن مجید سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، وہ ہستی کون ہے، اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ انسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، کچھ خاص مدت کے بعد اس بیج سے پودے نکلتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، اور اسی طرح کسان زمین کے اندر گندم کا ایک دانہ ڈالتا ہے، اس میں سے فصل نکلتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پک جاتی ہے۔ جی ہم ہمیشہ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، زمین میں دانہ ڈالا، بیج ڈالا، اور اس کے رزلٹ میں وہاں سے فصلیں نکلتی ہیں، درخت نکلتے ہیں۔ تو کون ہے جو اس بیج کو زمین سے پودے کی شکل میں نکالتا ہے اور پھر اس کو درخت بناتا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ کہے جو اللہ کو نہیں مانتے، نہیں جانتے کہ زمین کی قوت، پانی کی طاقت، سورج کی حرارت کی وجہ سے، اور ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے، جو گیس ہے، اس کی وجہ سے یہ عمل خود بخود ہو جاتا ہے کہ بیج سے جو ہے وہ فصل نکلتی ہے، درخت نکلتے ہیں، یہ اس ماحول کی وجہ سے ہے، تو اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو آخر اگانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں زمین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر بیج ڈالا جائے تو وہ اگتا ہے، سبزہ نکلتا ہے، تو اس زمین کو اگانے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ پانی، نمی، حرارت اور ہوا وغیرہ میں اگانے کی خصوصیت، یہ گیس، یہ سامان، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں تو اس سورج کو حرارت دینے والا کون ہے؟ تو جو بھی انسان غور و فکر کرنے والا ہوگا، سوچنے والا ہوگا، عقل والا ہوگا، وہ اتنے اندازے تک، اتنے آئیڈیا تک ضرور پہنچے گا کہ کوئی ہے جو اس سسٹم کو، اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ورنہ ایک گھر ہے، جب تک اس کو کوئی چلانے والا، سنبھالنے والا نہ ہو، ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک دکان ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک مشین ہے، جب تک کوئی اس کو چلانے والا نہ ہو، خود بخود سے نظام نہیں چل سکتا، خراب ہو جاتا ہے نظام، اختلاف ہو جاتے ہیں، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زمین اور آسمان اور اس کا یہ سارا نظام اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، اور یہ چلا جا رہا
تو یقیناً کوئی زبردست طاقت والا ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن مجید بھی عقل مندوں کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہوا، پانی اور روشنی کا خالق اللہ تعالی ہے۔ وہی اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے نتیجے میں زمین سے نباتات، فصلیں اگتی ہیں۔ ہوا، روشنی اور نمی میں اللہ توازن پیدا کرتا ہے کہ یہ دانہ زمین کے اندر گل کے سڑ نہ جائے بلکہ اس کے نتیجے میں فصل پیدا ہو۔ ان میں سے اللہ اگر کسی ایک چیز کو بھی روک لے تو اس دانے، اس بیج کے نتیجے میں جو فصل پیدا ہونی تھی یقیناً اس کا سارا توازن بگڑ جائے گا اور دنیا کے سارے کسان مل کر کے ایک دانہ بھی اس فصل سے، اس بیج سے پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے صبح اور شام کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کھانے اور پینے کی طرف، اپنے طعام کی، اپنے کھانے کے سامان کی طرف غور کرے، دیکھے، اس میں فکر کرے۔ بس جانوروں کی طرح صرف کھاتا نہ چلا جائے، تھوڑا غور بھی کرے، فکر بھی کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے، دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے اس پر بارش کا پانی ہم نے پلایا ہے۔ یہ دانہ آپ نے زمین کے نیچے ڈالا ہے، اس پر پانی ہم نے برسایا ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اس زمین پر خوب آسمان سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر بیج، دانہ زمین کے اندر تھا، آسمان سے اللہ نے پانی برسایا تو یہ دانہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکلا، زمین کے سینے کو چیر کر کے یہ باہر نکلا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے اناج اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، جس میں انگور ہیں اور اناج ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، یہ چیزیں ہم زمین سے اگاتے ہیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ لہلہاتے ہوئے، پھلوں سے لدے ہوئے یہ باغ جن کو تم دیکھتے ہو، مختلف پھلوں کے باغ جو ہیں یہ ہم اگاتے ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور گھاس، یہ چارہ جو جانور کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الواقعہ کے اندر فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، جو تم اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہو۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا اس نطفے سے انسان کو پیدا تم کر سکتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اور اسی طرح پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اور اپنے وجود کا اس بات جو ہے اس کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، زمین کے اندر جو تم بیج ڈالتے ہو، اس بیج کے نتیجے میں کھیتی ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ایک بیج تم نے زمین کے اندر ڈالا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ کسان جب فصل پکی ہوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میری محنت ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے،
زمین میں ہل چلائے، زمین کو تیار کیا، بیج ڈالا، پانی لگایا اور مہینوں میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جا کر کے یہ فصل مجھے ملی ہے، یہ میری محنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم فصلیں اگاتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو، ام نحن الزارعون، یا پھر ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم اس تیار فصل کو بارش برسا کر کے یا طوفان کو بھیج کر کے اس کو تباہ کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، بتاؤ تم اس کو بچا پاؤ گے؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ تیار فصل، یہ ساری محنت ختم ہو گئی، ضائع چلی گئی۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہمارے اوپر تو تاوان پڑ گیا ہے، ہم تو گھاٹے میں پڑ گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ تم نے اللہ کی ناشکری کر کے، اپنی محنت کا فخر کر کے اور اللہ کی ذات کو تم نے بھلا دیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ جس نے تمہارے بیج کے بدلے میں، تمہاری تھوڑی سی محنت کے بدلے میں اللہ نے لہلہاتی فصلیں اگا دی تھی، تم اس کو بھول گئے اور اپنی محنت کو جو ہے فخر کرنے لگ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ یوں کہو کہ ہم محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے یہ پانی جو ہم نازل کرتے ہیں تمہارے پینے کے لیے، یہ پانی تم نازل کرتے ہو آسمان سے، یہ ہم برساتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس پانی کو آسمان سے برسانا بند کر دیں اور زمین کی تہ میں پانی نیچے چلا جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اس اللہ کو مان کیوں نہیں لیتے؟ پھر کیسے انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی تھی، یہ آٹومیٹک یہ سسٹم چل رہا ہے؟ دہری اور کمیونسٹ قسم کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور انسان بندر سے انسان کی شکل میں چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، اس کا بنانے والا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جب کمزوری آ جاتی ہے ہم مر جاتے ہیں، یہ ان گیسوں کا، ان طاقتوں کا، ان شعاؤں کا تعلق ہے، باقی کوئی پیچھے پیدا کرنے والا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے مثال بے شمار مثالیں بیان کی ہیں۔ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اپنے آپ کو تم نے خود پیدا کر لیا ہے یا پھر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے؟ تم اپنے خالق خود ہو یا ہم اللہ میں تمہارا خالق ہوں؟ اس بات کا فیصلہ کر لو۔ اگر انسان بے وقوف نہ ہو، سمجھدار ہو، تو وہ فوراً یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھی دکان یا مکان یا پلازہ، کوئی بھی محل، کوئی بھی بلڈنگ یا عمارت خود بخود تیار نہیں ہو جاتی، اور اسی طرح یہ گھڑی، یہ بٹن، یہ سوئچ اور اس طرح کی دیگر چیزیں، کمپیوٹر، سی ڈی، کیسٹ اور اس طرح کے موبائل فون اور فیکس کی مشینیں اور بے شمار چیزیں ہیں، چادر ہے، کپڑا ہے، لباس ہے، قالین ہے، بستر ہے، تکیہ ہے، پلنگ ہے، بیڈ ہے، صوفہ ہے، ہماری تمام جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، اور اس سے اوپر چلے جائیں راکٹ ہے، میزائل ہے، جہاز ہے، ان کے پیچھے بہت سارے دماغ اور سالوں کی محنت ہوتی ہے، کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے، تب جا کر کے یہ چیزیں استعمال کے قابل ہوتی ہیں اور بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ معمولی سی سوئی یا چھوٹا سا کیل یا کوئی بھی معمولی سی جو چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، وہ بھی خود بخود نہیں بنتی، اس کے لیے بھی بڑی محنت اور کئی دماغ، کئی مہینوں تک سوچ و فکر اور تجربے ہوتے ہیں، پھر جا کر کے یہ چیزیں ہمارے استعمال کی جو ہے تیار ہوتی ہیں۔
تو پھر یہ انسان خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ ساری زمین، اتنا بڑا چاند اور اتنے بڑے ستارے اور سورج، یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ یقیناً اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اس کائنات کو، اس زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس آسمان کو جس کے نیچے ہم سانس لیتے ہیں، اس کو جو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا ہے جس نے ایک خاص حکمت اور مقصد کے تحت یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، صرف تم چھوٹے سے انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اور اس اللہ رب العزت نے ان آسمانوں اور زمینوں کو جو اتنے بڑے بڑے ہیں، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں کے اندر اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عرش قائم کیا، اور عرش کے اوپر اللہ تعالی مستوی ہے۔ یدبر الامر، عرش کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی زمین کے معاملات کو جو ہے ہینڈل کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے کاموں کی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اس سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس سورج کی روشنی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس سورج کی روشنی کو واپس لے لے، چھین لے۔ تم میں سے کون ہے جو سورج کی روشنی واپس لے کے آئے؟ اتنا بڑا سورج جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، گرمی مہیا کرتا ہے فصلیں پکنے کے لیے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ کتنا طاقتور اور کتنا غالب ہے کہ اس نے اتنا بڑا سورج بنایا اور اس کو منور کیا، روشنی دی، حرارت عنایت کی۔ والقمر نورا، اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا جو ساری زمین کو جو ہے رات کو ہلکی ہلکی روشنی دیتا ہے، اور اس چاند کو اللہ رب العزت نے منور کر دیا ہے، روشنی دے دی ہے۔ وقدرہ منازل، اور پھر اللہ نے ان چاند اور سورج اور چاند کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی منزلیں مقرر کی ہیں، ان کا وقت مقرر کیا ہے کہ سورج صبح کو نکلا گیا اور شام کو غروب ہو جایا کرے گا، اور اس کے غروب اور طلوع ہونے کی جگہوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہر روز مختلف وقت میں مختلف جگہ سے یہ طلوع ہوتا ہے، اور رات کو اللہ نے چاند کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے ہی رات کا وقت آئے یہ اپنے مقرر کیے ہوئے حساب سے طلوع ہوتا ہے، اور وقت مقرر پر طلوع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ ما خلق اللہ ذلک لتعلموا عدد السنین والحساب، جو سورج اور چاند کی مدد سے آپ حساب لگاتے ہو، گنتی کرتے ہو، دنوں اور رات کا، دن اور رات، مہینے اور سالوں کا حساب سورج اور چاند کے ساتھ ہے۔ جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، یہ چاند کے ساتھ منسلک ہے، اور جو میلادی کیلنڈر ہے، انگریزی کیلنڈر ہے، یہ سورج کے ساتھ منسلک ہے۔ تمہارے دن اور رات، تمہارے مہینے اور سالوں کی تعداد جو ہے ان کے ساتھ ٹچ ہے۔ اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنوں کو گن سکتے ہو، سالوں کا، مہینوں کا حساب لگا سکتے ہو۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ کم از کم انسان ان زمین و آسمان اور اس سورج اور چاند اور اس کے
نظام کو دیکھ کر کے اتنا کم از کم اندازہ تو لگا سکتا ہے کہ اس کو چلانے والا اور بنانے والا کوئی ہے۔ لآیات لقوم یتقون، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے زمین و آسمان، سورج اور چاند کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور اس زمین کو ثابت رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا کر کے، میخیں بنا کر کے ٹھوک دیا ہے کہ زمین ہلے نہیں، کیونکہ زمین پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اللہ پہاڑوں کو میخ کیل بنا کر کے نہ ٹھوکتے تو یہ زمین ہلتی رہتی۔ تو اللہ نے اس کو ثابت رکھنے کے لیے، ایک جگہ روکنے کے لیے پہاڑوں کا سلسلہ شروع کیا، جو اس کے اوپر گاڑ دیے، جو نیچے تک اندر تک اس کو پکڑے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس لیے گنوا رہے ہیں کہ تم اللہ کو پہچانو کہ اللہ ہے جس نے اتنی تدبیر کے ساتھ، اتنی حکمت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے آرام کے لیے ہم نے نیند کا بندوبست کیا ہے، رات کو آرام دہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہارے کام کرنے کے لیے ہم نے دن کو بنایا ہے اور سورج کو نکالا ہے تاکہ اس کی روشنی میں آرام سے کام کر سکو، اور اس کی روشنی سے تمہارے لیے کھانے کے لیے فصلیں پک سکیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان ہم نے بنا دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج تمہارے لیے پیدا بنا دیا ہے تاکہ تمہارے دن کے کام کے لیے آسانی ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ہم نے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے نتیجے میں زمین سے تمہارے لیے گندم اور جو ہے فروٹ جو ہے اور جو تمہاری فصلیں ہیں وہ نکل سکیں۔ ان کے پکانے کا اور ان کے پیدا کرنے کا سبب بنا دیا ہم نے کہ آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور تمہارے لیے باغات بن جاتے ہیں آسمانوں سے پانی نازل ہونے کی صورت میں۔ تو یہ ساری آیات اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان تمہیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا اور ان سب کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کے ذریعے سے آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہے دلیل کے ساتھ کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کائنات کو، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے اور وہی ہمارا رب ہے، جیسا کہ اللہ نے بتایا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر سورج اور چاند کو بنایا تمہارے راحت و آرام اور آسانی کے لیے، کام کرنے کے لیے، رات کو سکون کرنے کے لیے، اور پھر یہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں، گنوائی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا اور ہمارے لیے زمین کے اندر رہنے کا بندوبست کیا، رزق کا۔ تو اسی چیز کا اقرار ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے مختلف دلائل کے ساتھ اپنی قوم کو، اپنے باپ کو لاجواب کیا۔ جب ان قوم سے اور ان کے والد سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ،
فإنهم عدو لي إلا رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين. میں تمہارے سارے معبود، تمہارے سارے بت، تمہارے یہ سارے بناوٹی رب، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، میں ان کو اپنا دشمن بناتا ہوں، میں ان سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہوں. الا رب العالمین، سوائے کائنات کے بنانے والے کے، کائنات کو چلانے والے کے علاوہ. کیوں؟ الذی خلقنی، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اور اس نے مجھے ہدایت دی ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ مجھے پیدا کیا، پھر مجھے ہدایت دی، پھر مجھے چھوڑ نہیں دیا، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے. یہ میرے پینے کے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے، اور میرے رزق کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے. یطعمنی ویسقین، مجھے پلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اگر میں بیمار پڑ جاؤں، تکلیف میں آ جاؤں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میں انسان، مجھے پیدا اس نے کیا، مجھے ہدایت دی، میرے رزق کا بندوبست کیا، میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے تکلیف سے نکالتا ہے. اس سب کے باوجود پھر بھی چونکہ میں انسان ہوں، اس کی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں، اس کی بات کو جو ہے اس کی مخالفت کر بیٹھتا ہوں، گناہ کر بیٹھتا ہوں. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، پھر بھی میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن مجھے امید ہے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف بھی وہی کرے گا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے میرے گناہوں سے پاک کر سکے، مجھے میرے گناہوں سے صاف کر سکے، میرے گناہوں کو معاف کر سکے. وہ اللہ ہی ہے، وہی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہے دلائل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے اور یہ انسان آٹومیٹک پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، ان کی یہ بات یقیناً غلط ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے یا ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کو کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بَلْ لَا يُوقِنُونَ، حقیقت بات یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے دل میں یقین نہیں ہے. اگر ایمان اور یقین ہو تو یہ اللہ کو مان لیں، اور اس کے ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ مجھے مانو، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو یہ اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور اتنے بڑا چاند اور سورج اور یہ ستارے اور یہ سارا نظام میں نے بنایا ہے. تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ تم مجھے مانو، تم اس کا اقرار کرو کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کے کچھ اور بات کرو گے، چاہے وہ کسی کے نسبت سے یہ بات کرو کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، یا کہو کہ یہ خود بخود بن گئے ہیں، تو یقیناً یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جب پیدا میں نے کیا، اور تم دیکھو اس کائنات کے اندر غور و فکر تو کرو، بیج ڈالتے ہو فصل ہم اگاتے ہیں، پانی آسمان سے ہم برساتے ہیں، تم نطفہ ڈالتے ہو انسان ہم بناتے ہیں، تم بیج ڈالتے ہو فصلیں ہم اگاتے ہیں، تمہارا پینے کا پانی آسمان سے ہم نازل کر رہے ہیں. یہ آگ